إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا حبيبنا وطبيب قلوبنا ونورنا ونور عيوننا ومأوانا ومرجعنا سيدنا محمد عبده ورسوله يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم النبي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے السلام عليك يا رسول الله محبت سے پڑھے السلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين پڑھیے السلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك أجمعين رب العالمين وانج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کاملارا عشق نبی کے راکے رہبر صدیق اکبر عشق نبی کی راکے عشق نبی صدیق اکبر ہے صدق کے وفا کے پیکر صدیق اکبر ہے صدق کے وفا کے پیکر صدیق اکبر نبی کی راکے جگ بھر کے اولیاء سے بڑھ کر صدیق اکبر جگ بھر کے اولیاء سے بڑھ کر صدیق اکبر نبیوں کے بعد سب سے بہتر صدیق اکبر
صدیق اکبر صدق وفا کے پیکر نبی کو تکتے رہے نبی کو شب بھر صدیق اکبر تکتے رہے نبی کو شب بھر صدیق اکبر تکتے رہے نبی ایک نہیں دو نہیں تین دن تین راتیں تکتے رہے نبی کو شب بھر صدیق اکبر عشق نبی کی راہ کے راہبر صدیق اکبر جنتی بعد از سنا لائق صد احترام بزرگوں دوستوں بھائیوں بچوں وحدہ لا شریک رب لم یزل خالق کائنات مالک کائنات سارے جہان کو پیدا کرنے والے رب تعالیٰ کا کروڑ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس رب تعالیٰ نے ہمیں اپنے پاک گھر میں چند گھڑیاں گزارنے کا خاص کرم عطا فرمایا اور خاص فضل عطا فرمایا۔ پچھلے جمعے جہاں سے میں نے تقریر کو ختم کیا تھا وہیں سے میں آغاز کروں گا اور آج کا موضوع میرا اس کے ساتھ ملا کر وصال سیدنا صدیق اکبر ہے۔ آخری جمعہ ہے جمادی الثانی کا اور آخر میں چونکہ سارا مہینہ ہی آپ کا ذکر خیر چلتا رہا تو آخری جمعے آپ کا وصال کیسے ہوا، سبب کیا بنا اور وہ وصال کے لمحات کیا تھے اور آپ کی وصیتیں کیا تھی، اور پچھلے جمعے جو میں نے بات جہاں پہ چھوڑی غار کے اندر جب صدیق اکبر پہنچ گئے، اب وہاں سے میں بات کو شروع کرتا ہوں تاکہ یہ سلسلہ آپس میں جڑ جائے اور ایک موضوع جو ہے وہ پائے تکمیل کو پہنچے اور نیکسٹ جمعے ہم پھر نئے موضوع کا آغاز جو ہے وہ کریں گے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ غار میں جب پہنچ گئے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مبارک سر انور صدیق اکبر کی جھولی میں رکھ دیا۔ کتنے دن گزرے؟ 3 دن 3 راتیں کافر ڈھونڈتے رہے، تلاش کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ دی کرنی تے کرم نوازی دیکھو جو سونے محبوب دی حفاظت کرنی سی۔ کافر نہ لب دے غار دے کول پہنچ گئے، قریب پہنچ گئے۔ کھوجی جڑے سن کھوج لگان والے انہاں کھوج لگا رہی، انہاں کہ بھی ایک غار رہ رہی ہے کل اینوں وکھاں گے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آپ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ نبیاں دے تاجدارا آقا کافر تے لاگے آگے نے کہ ہن پریشانی ہے کہ تانوں کوئی تکلیف نہ پہنچان۔ اجے گفتگو ہوندی سی پئی اللہ دا قرآن اترا ہے، اللہ دا قرآن اتریا، جبریل آئے آگے سونے دی بارگاہ سے رب دا پیغام سنایا، سونے محبوبہ پریشان نہیں ہونا، اپنے اس یار کو کہہ دیو۔ ہاں جی اللہ انجی فرمایا ہے، اے قرآن میرے سامنے، اے تفسیر قرآن کی تھلے تبیان القرآن میرے کول موجود ہے، اے مشکاۃ شریف حدیث دی کتاب سامنے موجود ہے، دوما کتاباں چ انجی موجود ہے، اور قرآن بھی آتا ہے اذ یقول لصاحبہ، اللہ فرماتا ہے اپنے یار کو کہہ چھڑ
کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب تعالیٰ دی طرفوں نازل ہونے کی وحی قرآن دی آیت سرکار نے جب پڑھی تو صدیق اکبر دے دل تے سکون ہو گیا تے پھر ادھروں یہ آیت اتری سکون ہو گیا تے ظاہری طور تے بھی پھر معاملہ کی ہویا بلا ظاہری طور تے یہ ہویا کہ رب تعالیٰ نے کبوتری جانور کو حکم دیتے اور جناب ادھروں مکڑی کو حکم دیتا مکڑی نے جا بالکل غار دے دروازے ہوتے منہ ہوتے جالا بنا چھڑیا اور بڑا سخت ترین جالا تے پرانا جالا جب کو دیکھے دیکھے اندر تے کسی نے جا سکتا ہے کوئی نہیں اندر اتنے کون جا سکتا ہے ٹھیک ہے جو جالا بن گیا اور صرف جالا ہی نہیں وہ کبوتری نے آگے اتنے انڈے بھی دے چھڑے تاکہ پتہ چلے کہ جڑا لگیا ہوئے گا آنڈے تے نگے ہو گئے نا کم از کم آدھے ٹوٹے ہو گئے نشانی ہے اللہ اکبر کافر اگلے دن تلاش کردیاں غار دا منہ ویکھ کے ایک ویکھ کے ٹر گئے مکڑی نے تے آنڈے نے مکڑی نے جال بنایا کبوتری دے آنڈے نے اتنے کوئی بھی نہیں ہوئے گا گلاں کر کے چلے گئے اس طرح رب نے اپنے یار دی بھی حفاظت فرمائی یار دے یار دی بھی حفاظت فرمائی تھوڑا جا آپ آج دے موضوع بھی میں نال ملا لما دونوں موضوع چکے اکٹھے میں ملا کے گفتگو نو سمیٹنا ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور اے جڑی روایت میں ہوں پڑھ کے سنا لگا نا جی علامہ کاشفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب معارج النبوت دی پہلی جلد وچ اینو ذکر فرمایا ہے ٹھیک ہے حوالہ نوٹ فرما لینا علامہ کاشفی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب معارج النبوت اس کے اندر آپ نے انہوں ارشاد فرمایا تحریر فرمایا صفحہ نمبر 166 آپ لکھتے ہیں غار چ موجود سن جڑا وہ غار چ سرافاں دے پار سپ بیٹھا سی انہوں سپ دی تھوڑی جی تحقیق سن لو سپ کتھوں آیا حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ کیا زمانہ جی حضرت عیسیٰ پاک کا زمانہ ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ اقدس دے اندر اس سپ نے حضرت عیسیٰ دی بارگاہ چ حاضری پیش کی تھی حضرت عیسیٰ حضور دیاں گلاں پہ سناتے سن اپنے آن والیاں نو اپنے حواریاں نو جناب عیسیٰ علیہ السلام نبی دے آن دیاں گلاں سنا دینے پہ صرف گلاں ہی نہیں سنا دے مسلمانوں نبی کریم علیہ السلام دے آن دے چرچے بیان کر دینے پہ صرف نہ ہی چرچے ہی نہیں بلکہ نہ ہی سال فرما دینے فرمایا او لوگو ساڑھے تو بعد ایک نبی آن والے جنہیں سارے نبی کلمہ پڑھنے والے نے جنہیں سارے نبی مقتدی نے وہ سارے دا امام ہوئے گا سب رسولہ دا سردار ہوئے گا نبی پاک علیہ السلام نے شانہ بیان کرنے ہوئے آپ نے فرمایا ہر نبی نے انہیں آن دے تذکرے کی دینے فرمایا لوگوں سن لو آج میں انہوں دا نام بھی دس جانا ہوا آپ نے اپنے حواریوں دے اندر اپنے صحابیوں دے اندر اپنے اسلام لیان والے دے اندر اپنے کلمہ پڑھنے والے دے اندر علل اعلان ارشاد فرمایا فرمایا جڑا میرے تو بعد آوے گا او دے بارے فرمایا بعد اسمہ احمد اور نہیں بول رہا اچھی ابو سبحان اللہ جڑا میرے تو بعد آوے گا او دا نام احمد ہوئے گا اشہد او دا نام محمد ہوئے گا اللہ اکبر ہر کوئی اڈیگاں دے اندر بیٹھ گئے کدوں سونا تشریف لے آئے عزیزان من محفل پر خاص کو ہو گئی ہر بندہ اپنے اپنے گھروں میں چلا گیا ہے اتنوں اے سب چلتا آیا اے سب جتے دل دی اندر نبی دی محبت پیدا ہو گئی نبی دا عاشق ہو گیا علامہ کاشفی فرماؤندے نے سب ریگ دا ریگ دا بار گئے عیسیٰ دے اندر عرض کر دے اندے یا عیسیٰ مینوں دسو سونا کدوں آوے گا تے کتھے آوے سونا کدوں آوے گا تے کتھے آوے گا شانہ بڑیاں سماعت کیتیاں نے علامہ کاشفی نے تے بڑی لمبی عمر لکھی ہے سب دی علامہ کاشفی لکھ دے نے بھی اے سب دی عمر ادوں بھی 600 سال ہے سی جدوں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے بولا کے عرضی پیش کی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سب سن لے تیرے تو بعد 600 سالہ تو بعد میرے جان تو بعد 6 صدیاں تو بعد او سونا نبی مکے دے
اندر جلوہ فرمائے گا، مکے دے اندر تشریف فرمائے گا۔ کافر مکے دے آپ دے حوالے نال ظلم و ستم کرن گے تے اللہ تعالیٰ اس نبی آخری نبی نو ہجرت دا حکم عطا فرمائے گا۔ او سونا نبی ہجرت واسطے رات دے ویلے مدینے میں جاؤں دا ارادہ کرے گا تے راہ وچ ایک غار آئے گی جدا نام غار سور ہوئے گا۔ اس غار دے اندر چند دن واسطے او سونا نبی پڑاؤ کرے گا تے جانا ہی تے مکے والا چلا جا تے انساناں دے وچ نہ جاویں، انساناں دے سامنے نہ جاویں، ڈر بڑے نو ڈر جاون گے تو عاشق سونے نبی دا اگر اڑک نہیں دے جا اس غار دے اندر مدینے والا آوے گا، حضور دیاں گلاں میں سن لئی، حضور دا دیدار بھی کر لئی۔ سب مسلمان بھائی اٹھتا جا رہی ہے تے آ کے اس غار دے اندر بیٹھ گئی ہے تے اڑیکا لگا کے بیٹھ گئی ہے۔ جدا ترجمہ ایک عاشق رسول نے کیتا ہے کہ اندر راہ وچ اڑیکاں گے۔ سبحان اللہ جی، جڑے نبی کریم علیہ السلام دے دیوانے بیٹھے ہو، مستانے بیٹھے ہو، حضور دے عشق دی گل ہو رہی ہے، پھر یقین عرصہ ہو گیا ہے جی حرم شریف گیا اور پابندیاں دی وجہ تو لوگ نہیں جا سکے تے اڑیکاں دے ہے نا، انتظار دے ہے نا، جب اس عاشق نے اس سب نے حضور دا انتظار کر دیا آیا علیدہ نے من اڑیکاں دے اندر 6 صدیاں گزار دیتیاں۔ عاشق دے راہ وچ اڑیکاں گے، او آوے یا نہ آوے، راہ وچ اڑیکاں گے، او آوے یا نہ آوے، ان یار دی مرضی ہے گل لائے یا ٹھکرائے، ان یار دی مرضی ہے گل لائے یا ٹھکرائے، پر اسی تے راہ وچ اڑیکاں گے، او آوے یا نہ آوے۔ شاپ علیدہ نے من انتظار دے اندر بیٹھ کے جائے، صدیاں گزردیاں بھی پئیاں، 100 سال گزری ہے، دوسرا 100 سال، تیسرا 100 سال، وقت قریب آ گیا، او ویلا قریب آ گیا، لمحے قریب آ گئے۔ آؤ میں اپنے موضوع تے واپس آنا، پچھلے جمعے دی گل مکمل کر کے آج دی جمعے دی گفتگو شروع کرنے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام دے دیوانے جو سب 600 سال پہلے تے 600 سال ہی سب تو بعد 1200 سال دا انتظار کرنے آیا۔ جدوں نبی کریم علیہ السلام دی نبوت دی خوشبو پہنچی ہے، انہیں ہر سراغ کا نہیں اپنا سر بار کٹن دی کوشش کی تھی کہ میں ویکھاں حضور دا دیدار کر لواں، لیکن ہر سراغ بن رہی سی۔ ایک سراغ تے جسمانی جسم دی علیدہ نے من ایک جسم نظر آیا کہ اس نے کی کیتا ہے مبارک، علیدہ نے من اس جسم کے اوپر بوسہ دیتا ہے، ڈنگ دیتا ہے۔ اللہ اکبر، صدیق اکبر دیاں پنچواں سوارے نے المختصر آپ دیاں سو نکل دی ہوئے نبی کریم علیہ السلام نے مبارک اکھاں دے اترے نے۔ حضور فرمایا کی گل صدیق کول عرض کرتے نے سونیا لگتا ہے مینوں کسی جانور نے ڈس لیا ہے، رقیق تو فرمایا میں ڈس لیتا گیا ہوں۔ اللہ اکبر، آقا فرمایا پریشان نہ ہو، ایڑی قریب کر، پتہ کوئی نہیں تینوں کائنات دا بڑا طبیب ایتھے موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مبارک لعاب لگایا، علیدہ نے من حضور فرماتے ہیں صدیق ہون دس کی مار رہے، اب سونیاں انجو گیا ہے جمیں درد ہو جائے کوئی نہیں، انجو گیا جمیں درد ہو جائے کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، اس تو بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وقت پورا کر کے ہجرت فرما کے مدینہ شریف چلے گئے۔ آؤ مسلمانوں، اے درد ادوں تے نہیں ہویا، آؤ میں ہن اج دا موضوع نال ملا دیاں، پھر درد کدوں ہویا ہے، اے تکلیف کدوں ہوئی ہے۔ حضور سیدنا صدیق اکبر دے وصال دیاں 4 وجہ کتاباں میں پڑھ کے آیا، 4 وجہ میں بچوں 2 وجہ سب تو زیادہ مشہور ہیں نے اور یہی زیادہ بیان کی جاندیاں نے۔ ایک وجہ ہے ظاہری، ایک وجہ ہے باطنی۔ پہلے سن لو ظاہری وجہ کی ہے۔ ظاہری وجہ ہے بھی او جڑا ڈنگ سب نے دسیا سی غار دے اندر، علامہ کاشفی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماؤندے نے کہ حضرت جناب والا امام حاکم المستدرک للحاکم دی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 66 دے فرماؤندے نے فرمایا اے وجہ بنی کہ او درد او ڈنگ
اسلامی سن 13 ہجری ہے اور عیسوی جڑی ہے وہ کتاباں 634 ملتی ہے 634 عیسوی 23 اگست اور 22 جمادی الثانی چند دی 22 تاریخ جمادی الثانی دا مہینہ دن پیر آ ٹائم مغرب دا مغرب تو بعد آپ نے خالق حقیقی کی بارگاہ دے اندر جنہیں پوچھ فرمایا اللہ اکبر اے دے وجہ ظاہری لکھی ہے اور دوسری وجہ سماعت فرماؤ جڑی اصل وجہ بنی ہے وہ دوسری ہے اصل وجہ کہ امام حاکم نے اپنی کتاب المستدرک للحاکم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 67 یعنی 66 تو اگلا صفحہ اتھے آپ لکھتے ہیں فرمایا قال کانا سبب الموت ابا بکر موت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمایا اصل وجہ یہ بنی سی کہ سرکار کا جدوں کا وصال ہو گیا جدوں حضور مبارک مزار سے چلے گئے نے اس تو بعد پھر صدیق اکبر فرماندے نے میرا دل لگتا ہی نہیں سی پھر دل کٹتا جاتا سی جیوں جو دن اگے گزرتے سن دنیا دے اتنے دنیا رہنا لگتا ہی نہیں سی کہ میں ہن کی کرنا ہے دنیا دے رہ کے بڑے بڑے محل بڑے بڑے مکان بھی ترک نظر آتے سن امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے نے صحابہ کو حوصلہ بھی آپ نے دیتا ہے جو سارے کو ملال ہویا اللہ اکبر ہر آنکھ اشک مارے عمر فاروق اعظم نے تلوار کٹ گئی فرمایا خبردار جن نے آخیا کہ نبی نعوذ باللہ مر گئے نے فرمایا وہ دی گردن اتار دیں گا حضور سارے کول موجود نے سیدنا صدیق اکبر نے پوری امت نو اور پوری امت نو دلاسا دیتا صحابہ کرام کو سنبھالیا ہر ایک کو سنبھالیا پر اپنی حالت اندروں غیر اپنی حالت اندروں غیر ہے اور میں امام قسطلانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی روایت پڑھ کے اگے لے کے چلنا امام علی مقام امام قسطلانی کون امام قسطلانی یہ نے جنہوں نے کتاب لکھی امام حجر بن اسقلانی رحمت اللہ علیہ امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے کتاب مواہب الدنیا بڑی پرانی کتاب ہے اس کتاب کے اندر یہ حدیث موجود ہے آپ فرماتے ہیں صحابہ کرام رضوان دی حالت غیر کو سنبھالنے والے سیدنا صدیق اکبر عدیدان من رات کا پچھلا پہر ہوندا سی تے آپ پائے تشریف لے آندے سن آسمان ول ویکھدے سن نالے اکھاں چوں آنسو تے نالے عدیدان من دل دے اندر مدینے ول سرکار دے گنبد ول منہ کر کے اکھاں چوں اتھرو بہاندے سن نالے حضور نو اڈیکدے سن تے سونیا کلا چھڈ کے چلا گیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آقا جدائی برداشت نہیں ہوندی یا رسول اللہ میں اس دن نو نہیں بھول سکتا اللہ اکبر اے آپ کا سلسلہ رہا صرف یہی نہیں بلکہ ایک دن دے خلافت دے امور چلا دیا خلافت دے سلطنت دے معاملہ چلا دیا قلم چلا دیا قلم رک گیا قلم چھڑ دیتا مسلمانوں قلم چھڑ کے صدیق اکبر کتاب بند کر کے اپنی شیر تو تھلے ہوتے نے اچانک دے نال فوراً مسجد جو باہر چلے گئے نے باہر نکل گئے نے تے ملک کے شام وال جڑا رستہ جاوندا سی اس رستے تے چلے گئے نے ملک کے شام دے راہ تے جا کے عزیزاں نے منجی میں بوڑھی کاں دے نال کسے نو بوڑھی کیدا ہے اے جناب اللہ حسرت بھریاں نگاہاں دے نال شام دے راواں نو ویندے نے تھوڑی دیر کھڑے ہوندے نے پھر اکھاں چوں آنسو آ جاندے نے روندے رویا واپس تشریف لے آوندے نے آ کے مسجد تے بیٹھ جاندے نے صحابہ آندے نے یار سانو وی دسو نا کی ماجرا ہے کی معاملہ ہے سیدنا صدیق اکبر اکھاں چوں آنسو نے اشک جاری نے روندے فرماندے نے یارو کی دساں چند مہینے پہلے دی گل ہے چند عرصے پہلے دی گل ہے حضور ساڈے وچوں دور چلے گئے سن آپ شام ول چلے گئے سن کئی دن ہوئے سن حضور دا دیدار نہیں سی ہویا اسی اٹھ کے شام دے اس راہ تے آنے سن ایک دن شام دے اس راہ تے آئے سن تے ساڈیاں اکھاں اشکبار ہو گئیاں خوشی تو بالا ہو گئی کیونکہ دیدار مصطفیٰ ہو گیا حضور سامنے تشریف لے آئے اج میں وہی سوچ وچ دوبارہ آیا ہوں کہ مہینے گزر گئے نے مدینے والے دا دیدار نہیں ہویا اس راہ تے آیا ہوں کہ کبھی پھر سونا اس راہ تے دوبارہ نظر آ جائے اکھاں ٹھنڈیاں ہو جاون اللہ اکبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دا غم آقا صلی اللہ
سی آتی سارا سارا دن تمام معاملات ویندے سن تے رات نو یاد کردے سن سونے نو یاد کر کے ساری رات گزار دے سن میاں محمد بخش آج کھڑی شریف علیہ سرکار نے کلمہ فرمایا ہے میاں صاحب فرماتے نے فرمایا رات پوے تے اچھے ڈاکٹر نو بلا لئیے اچھے طبیب نو بلا لئیے آپ فرمایا نہیں ایک کوئی طبیب اس میرے درد نو میرے اس بیماری نو دور نہیں کر سکتا یہ بیماری غم مصطفیٰ ہے ایدہ طبیب صرف سونا نبی ہے خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھا علیہ رحمہ آپ میرا جملے والا ترجمہ نہیں کیتا ہے فرمانے نے سنو حکیمہ طبیبہ دے وصلی یہ غالب نہیں میرے مرزدہ اور کوئی بھی حل نہیں تو آگے دکھایا اور صورت پیاری تو جتی ہو میں ہاری اللہ اکبر آخر نہیں ایک مرض صرف سونا جانتا ہے فرمایا جے رہی گل ابو صحابہ کے یا رسول یا سیدنا صدیق اکبر مرض کا علاج کرنا سنت رسول ہے ڈاکٹر نے بلانا چاہیے سنت نبوی ہے فرمایا ٹھیک ہے جی انجری گل ہے فرمایا میری گل طبیب نال ہو گئی ہے میری گل طبیب نال ہو گئی ہے آخر کدے نال گل ہوئی ہے سامنے دسو فرمایا رب دے نال گل ہو گئی ہے اللہ فرمایا جو وعدہ پورا ہو جائے پھر وہ پورا ہی ہو کے رہتا ہے فرمایا ہن میرا آخری ویلا قریب ہے شواہد النبوہ علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ آپ اپنی کتاب کے اندر اگلی روایت کو جو پڑھ کے سنا لگا اللہ اکبر اتنی گل کہنے تو بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھاں بند کی دیا حالت نیند کے اندر آپ سو گئے نے تے خواب آئیے تے دیکھا کہ یہ خواب وچ مدینے والا خواب وچ سرکار تشریف لے آئے نے حضور جانے جانا تے آقا علیہ السلام نے دائیں طرف ایک نورانی اچھے لمبے قد والا بڑا گورا چٹا شخص موجود ہے تے ایک بائیں طرف بڑا سونا تے خوبصورت نوجوان شخص موجود ہے تے آپ میرے آقا سرکار کو دعا تے نال کھڑے نے تے حضور فرما رہے نے یار صدیق میری یاد نہیں ہوتی ہائے 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 میرے کول نہیں ہونا چل میں آج تینوں لین آیا عرض کرتے نے یا رسول اللہ میرا اپنا بڑا جی چاہتا ہے کہ میں تواڈے کول آ جاواں آپ وچ گفتگو پہ ہوندی ہے اللہ اکبر پوچھیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں تواڈے کول آنا چاہنا تواڈا فراق تواڈی جدائی برداشت نہیں ہوندی
علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تو آج دی رات ہی میرے کو آئے گا، آج دی رات ہی میرے کو آئے گا۔ اور فرمایا سن تیرے واسطے ایک خوشخبری لے آیا۔ صدیق اکبر نے یا رسول اللہ حکم ہوئے، فرمایا اے تیرے دو میرے سجے کھبے کھڑے نے، فرمایا جنت دے وچ تیرے وزیر ہون گے۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ کون نے؟ فرمایا ایک جبرائیل ہے ایک میکائیل ہے۔ فرمایا جنت دے وچ یا صدیق تیرے دو میں وزیر ہون گے، تو انہاں دا بادشاہ ہوے گا۔ اور پھر اگلی گل کردیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں تے آپ دی بارگاہ چ حاضر ہو جانا ہے، یا رسول اللہ یہ بھی ارشاد فرماؤ نا کہ میرے تو بعد ہن منصب خلافت کو کون سنبھالے گا؟ دیکھو سارے مسئلے میرے آقا نے خواب دے وچ ہی حل فرما چھڈے۔ اے شواہد النبوہ او سامنے کتاب پئی جی تسی پڑھ سکتے ہو جمعے تو بعد، اے دے اندر بالکل مکمل متن دے نال جو میں پڑھ رہا ہوں کتاب سے موجود ہے۔ اللہ اکبر لکھیا ہے کہ جناب خواب کے اندر سیدنا صدیق اکبر نے پوچھا یا رسول اللہ خلافت کا منصب کون سنبھالے گا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے صدیق اللہ نے تینوں چن لیا ہے، تینوں اختیار ہے، تو جنوں چاہے اس منصب تے بٹھا چھڑے۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ تہاڈی گل بجا ہے، تساں تہاڈی نگاہ دے نال رب نے کرم فرمایا ہے، لیکن میری عرضی یہ ہے کہ میں تہاڈے کول سننا ہوندا سا تسی میرے تو بعد نام عمر پاک دا لیندے سو، پھر عثمان دا ذکر کردے سو، پھر مولا علی شیر خدا دا ذکر کردے سو۔ یا رسول اللہ میرا ارادہ ہے کہ میرے تو بعد اے امور سارے کے سارے مولا عمر سنبھالے۔ فرمایا سرکار نے ہاں تو بالکل صحیح رکھیا ہے اور اے ہوئی میری مرضی ہے۔ فرمایا اے ہوئی مرضی خدا بھی ہے، تیری زبان تے اللہ نے حق جاری کیتا ہے۔ اللہ اکبر اتنا کہنے تو بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رج کے دیدار مصطفیٰ کر کے جدو آنکھ کھلنے کے سامنے مجمع موجود ہے، میرے سیدنا صدیق اکبر نے ساری خواب سنا دیتی، مسلمانوں ساری گل سنا دیتی، ساری خواب سنا دیتی۔ میرے آقا سیدنا صدیق اکبر نے اور اس تو بعد بس سیدنا سلسلہ شروع ہو گیا، لمحہ جی آخری ہے، گھڑیاں بھی آخری نے پوچھیا ہے اب دن کی ہے؟ فرمایا اج دن پیر ہے۔ آپ مسکراؤں لگ میں فرمایا او ہوئی دن نے جڑے دن میں اپنے رب دے کول جانا ہے، اپنے رب دے یار کول جانا ہے۔ سجدہ فرمانیاں شروع کر دیتیاں۔ آپ نے پہلی وصیت ارشاد فرمائی اپنے بعد چان والے انو امور خلافت دے والے نے دسیا بھی حضور نے انج فرمایا انج ہی ہونا چاہیے۔ دوسرا مسئلہ نال ہی پھر ارشاد فرمایا وصیت اپنے حوالے دے نال فرمایا مینوں اس انداز نال کفن دیا جے جویں نبیوں دے شہنشاہ نو دتا گیا۔ کتنے کپڑے سن جن کپڑے جو سرکار نو کفن دتا گیا؟ جواب ملیا 3 کپڑے دے اندر۔ اد کیتی مینوں بھی 3 کپڑے دے اندر ہی کفن دینا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ دے بیٹے بول کے کہندے نے ابا جان سلطنت دے بادشاہ تانوں کوئی کپڑے دا گھاٹا ہے؟ اللہ اکبر۔ فرمایا گل تیری ٹھیک ہے پر ایک قیمتی کپڑے مہنگے کپڑے غریباں واسطے کم آ جان گے، اے سادہ کفن حضور دی سنت اپنا کے جاواں گا، رب بھی راضی ہوے گا، رب دا رسول بھی راضی ہوے گا۔ اللہ اکبر۔ آپ دی منصب نو قربان جاواں، عظمت کو قربان جاواں۔ اللہ اکبر۔ وصیتاں فرما رہے ہیں، وصیتاں فرمانے ہویا پھر آپ نے ایک وصیت اور بھی ارشاد فرمائی۔ فرمایا جدو میری جان نکل جائے، دیکھو یہ جان نکلی نہیں، یہ بھی دس دیتا ہے میں آج ہی جانا ہے، یہ بھی دس دیتا ہے میں مغرب کے ٹائم ٹور جانا ہے، یہ بھی دس دینے پہ بھی میرے بعد بچے فلانے کو بنایا جائے خلیفہ، یہ بھی دس دینے پہ۔ اور اگلی گل ایک اور بڑی عجیب گل آپ فرمائی، آپ فرمایا اپنی بیٹی کو بلایا، فرمایا تھی عائشہ جی ابا جان، فرمایا تیرے 3 بھرا تے تیریاں 2 بہناں نے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے 5 بچے نے۔ اللہ اکبر۔ عرض کی تھی اماں صدیقہ نے ابا جان 3 بھراواں دا تے مینوں پتہ ہے اور ایک بہن اسما بنت ابی بکر دا مینوں پتہ ہے، میرا نام عائشہ بنت ابی بکر ہے، اور تیسری بہن میں ویکھی نہیں، او کون ہے تے کتھے آ؟
اللہ اکبر جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے دیکھو غیب کی خبر کس انداز میں دی تھی اللہ اکبر آپ فرمایا ہاں سماعت کرو اور دسیا فرمایا فلانے قبیلے تے وچ فرمایا فلانی عورت تیری ماں ہے خدا نام بھی ذکر فرمایا فرمایا وہ امید نہ لے رب او دے کار بیٹی عطا کرے گا کہ فرمایا رب او دے کار اس حدیث تو ایک مسئلہ بڑا زبردست ثابت ہو گیا جڑے کہندے نے جی جناب وہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا نہیں جان سکتے انہیں کیا پتہ ہے دیوار کے پیچھے کیا ہے تو میں پھر کہنا دنیا دی پیداوار اور خبیث انگریزاں دی پیداوار الٹرا ساؤنڈ دس سکتی ہے کہ دیوار کے پیچھے کی ہے اب بولو تے صحیح اے تے سارا اعتماد تے یقین رکھتے ہیں کہ جے نبیوں دے شہنشاہ حضور جانا دے فرمان تے کوئی یقین نہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمان تے کوئی یقین نہیں اللہ والے تے کوئی یقین نہیں خبردار صدیق اکبر نے پہلے ہی غیب کی خبر دینے ہویا دس چھڑے ہے بیٹی ہوئے گی گویا آپ نے دسیا کہ اللہ دی عطا کر رب دے یار دا یار غیب جانتا ہے جے یار دے یار دا علم اتنا ہے سوچو پھر رب دے یار دا علم کتنا ہونے گا ابو بکر اللہ اکبر نہ کہن تو بعد وصیتہ نہ سلسلہ مکمل ہویا اور آخری وصیت کی فرمائی آخری وصیت یہ فرمایا کہ جنازہ پڑھاون تو بعد میری میت نو جا کے میرے سونے محبوب دے دوارے پہ رکھ دینا اندروں اجازت منگنا اجازت مل جاوے وہ کھل جائے تے اندر لے جانا نہیں تے پھر جنت البقیع دے وچ جتھے باقی ہیں اوتھے مینوں پیش کر دینا اللہ اکبر جنازہ آیا مسلمانوں اختتام کر رہے ہیں جنازہ آیا صدیق اکبر دا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جنازہ لے کے جدوں میت نو سرکار صدیق اکبر دی سرکار دے دروازے تے جا کے رکھیا گیا ہے اج صحابہ کرام وچ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آپ دا یار آیا ہے آپ دا یار آیا ہے دنیا دے اندر آپ دے نال حلوے رہن والا آپ دا قریبی آیا ہے سونے اجازت مل دے اندر روڑ دی اللہ کئی صحابہ موجود ہے سن کئی صحابہ دی تعداد موجود ہے سی سینکڑوں دی تعداد دے نال ہزاراں دی تعداد نال صحابہ دا مجمع موجود ہے سی اللہ اکبر ویکھن والے نے ویکھی ہے دروازہ کھلیا ہے اندروں آواز آئی ہے اوصل الحبیب الی الحبیب چھیتی کرو یار نو یاد نل ملا دیو یار نو یاد نل ملا دیو پتہ چلے جا میرے آقا دنیا دے جاون تو بعد بھی حضور اپنے غلاماں نو بھول دے نہیں دنیا دے بھی یاری نبھائی ہے جان تو بعد بھی یاری نبھا کے نبھائی ہے شان ہے سیدنا صدیق اکبر دی اور آپ دے مبارک ذات اقدس کا شان کا اندازہ اتھوں بھی لگایا جا سکتا ہے کہ سرکار دے مزار دے نال آپ دا مزار ہے اللہ تعالیٰ آپ دے مزار دے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے آمین وما علینا